السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ جو ویڈیو تھی ہماری حدیث کرتاس، واقعہ کرتاس پر، اس کے اندر ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ ہم انشاءاللہ آنے والی ویڈیو حدیث الثقلین پر بنائیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے حدیث الثقلین لے کر حاضر ہو گئے ہیں اور اس پر سیر حاصل گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ حدیث الثقلین، ثقلین کا مطلب ہوتا ہے دو بھاری چیزیں۔ وہ حدیث اس طرح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر، یہ ایک مقام ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اس خطبے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ انا تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں پکڑے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ اولہما کتاب اللہ، جو ان دونوں میں سے پہلی چیز ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اور فیہ الہدی والنور، اس کتاب اللہ کے اندر ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے، روشنی بھی ہے، تمہیں آنے والے حالات کے اندر راہ دکھائے گی، اس کے اندر روشنی ہے، یہ نور ہے۔ فخذوہ بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور واستمسکوا بھی، تمسک کرو، تھام کے رکھو اس کتاب اللہ کو، ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، کتاب اللہ پر مزید اکسایا، موٹیویٹ کیا کہ کتاب اللہ کو تھامے رکھنا، یہی تمہیں فتنوں سے بچانے والی ہے، یہی ہدایت ہے، یہی ہدایت ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مزید ابھارا، کتاب اللہ کی طرف رغبت دلائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم قال، دوسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ ہے کہ وہ اہل بیتی، میرے اہل بیت، یعنی کتاب اللہ کو بھی تھام کے رکھنا اور میرے اہل بیت کو بھی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے متعلق اللہ یاد دلاتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں، یعنی ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ یہ ہمارے سامنے حدیث الثقلین آ گئی۔ اب اس سے جیسے ہم ہر حدیث پر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غیر صحیح نتائج کیا نکلتے ہیں اور صحیح نتائج کیا نکلتے ہیں۔ غیر صحیح نتائج اہل تشیع نکالتے تھے، اب ہمارے بناسپتی اہل سنت بھی، مفتی فضل حمدرد صاحب اور ایک اور وہ نام ان کا میرے ذہن میں نہیں ہے، جو ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بڑی تنقید کرتے ہیں، اہل سنت بریلوی مکتب فکر سے ان کا تعلق ہے۔ تو اب ایسے حضرات بھی آ گئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بیت کو تھامو، بات یہی سے شروع کریں گے، پچھلی والی بات کھا جائیں گے، کیونکہ پچھلی والی بات ذرا سخت ہے نا، کتاب اللہ ہے، اس کا ذکر نہیں کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے متعلق کہا کہ انہیں تھام رکھو، وہ ہدایت ہیں، یعنی اپنے معاملات کے اندر انہی سے رہنمائی حاصل کرنا۔ تو وہ لوگ جو 12 ائمہ کے قائل ہیں اور امامت جو ہے وہ اہل بیت کے اندر مانتے ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے بیٹے حضرت حسن، پھر ان کے بیٹے حسین، پھر ان کے بیٹے امام زین العابدین، اس ترتیب سے، تو یہی ہدایت یافتہ ہے، کیونکہ انہوں نے اہل بیت کی فقہ کو پکڑا ہوا ہے، یہ اہل بیت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تمسک کیے ہوئے ہیں، لہٰذا ہدایت یافتہ یہ ہے۔ تو قابل غور بات یہ ہے کہ ہمیں تو معاذ اللہ اہل بیت کا پتہ نہیں گستاخ بنا دیا یا کیا صورتحال ہے۔ بہرحال اس حدیث کو ہم شروع سے حل کرتے ہیں۔ پہلی چیز ہے اللہ کی کتاب۔ اب وہ لوگ جو 12 ائمہ کے قائل ہیں اور جو کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو تمسک، یعنی ڈھونگ رچاتے ہیں اس بات کا، اور ہمارے پھر مفتی صاحب بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، تو پہلی چیز ہے کتاب اللہ۔ تو ان میں سے کسی کو بلایا جائے اور کہا جائے کہ آپ کتاب اللہ پڑھیں، تو ماشاءاللہ وہ جو خوبصورت انداز میں آئے روز ویڈیوز آتی رہتی ہیں جو وہ کتاب اللہ پڑھتے ہیں، تو وہ آپ کے سامنے ہے۔ کتاب اللہ سے تو ان کا واسطہ ہی نہیں ہے، تعلق ہی نہیں ہے دور دور تک۔ اب جو آپ کا پیچھے دوسرا اشکال رہ گیا کہ اہل بیت، بھائی ہم اہل بیت کا کب انکار کرتے ہیں؟ جو ہم مانتے ہیں وہ تو میں آپ کو سامنے بعد میں ذکر کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ وہ جو مانتے ہیں وہ کس طریقے سے مانتے ہیں؟ یعنی ہم تو اہل بیت کے زمانے میں نہیں تھے،
ان سے روایات پہنچی سند کے ساتھ، تو جو ان کی 4 کتب ہیں، اصول کافی، فروع کافی، من لا یحضر الفقی، الاستبصار اور دیگر کتب، 9 لاکھ سے زیادہ روایات، جن میں سے صرف 3000 صحیح ہیں۔ اور ان کے اسناد میں تو یہ بھی ہے کہ وہ راوی روایت کرتے کرتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گدھے نے مجھ سے یہ واقعہ بیان کیا۔ تو وہ کیسے اہل بیت کی تعلیمات ان کے پاس محفوظ ہیں؟ ہم تو اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے، تو پہلے تعیین کریں کہ اہل بیت ہیں کون، اور اس کے لیے آپ ہمارے پورے لیکچر موجود ہیں کہ اہل بیت کون ہے حقیقی معنوں میں۔ تو اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سارا ہاشمی خاندان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہل بیت شمار کیا۔ بہرحال اس بات کو بھی چھوڑ دیں، اہل بیت کے امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ہم نے انہیں کب چھوڑا ہے؟ یہ بات قابل غور، ہم نے انہیں کب چھوڑا ہے؟ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں تو جج کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آ گیا نا کہ کتاب اللہ کو بھی تھام لو اور اہل بیت کو بھی، تو اہل بیت کے فرد کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ جج قاضی القضات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر کا دور آ جاتا ہے، اہل بیت کو نہیں چھوڑا گیا، جج اور قاضی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عثمان کا دور آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن نہیں چھوڑا گیا، جج اور قاضی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود خلیفہ بنتے ہیں، اور یہ بات اہل تشیع کتب کے اندر بھی موجود ہے، یعنی آپ اصول کافی اٹھائیں، اس کے اندر باب قضایا علی فی خلافت ابی بکر، دوسرا باب باب قضایا علی فی خلافت عمر، باب قضایا علی فی خلافت عثمان، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں حضرت علی کے فتوے، حضرت عمر کی خلافت میں، حضرت عثمان کی خلافت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے۔ اور ہمارے کتب میں تو یہاں تک مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر علی فتویٰ دینے کے لیے نہ ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہلاک ہو گئے تھے۔ یعنی قاضی القضات کا اتنا عظیم عہدہ اور اتنا اہم عہدہ کون سنبھالتا؟ تو صحابہ کرام نے بھی اہل بیت کو نہیں چھوڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث الثقلین پر عمل کیا، اور پھر اہل سنت والجماعت بھی حدیث الثقلین پر بالکل مکمل طور پر عمل کر رہے ہیں، ہاں جو ہمارے پاس صحیح سند کے ساتھ روایات پہنچی ہیں۔ باقی اگر آپ کہیں کہ ان کی روایات مانیں تو وہ خود اپنی روایات تسلیم نہیں کرتے۔ پھر حضرت سیدنا حسن ہیں، وہ خود خلیفہ بنے، ان سے استفسار ہوتا رہا، ان سے لوگ مسئلہ پوچھ کے چلتے رہے، پھر ائمہ اہل بیت سے مسئلہ پوچھ کے چلتے رہے، پھر ہم پہ اعتراض فقہ حنفی کے استاد ہی امام جعفر الصادق ہیں، تو ہماری فقہ تو ہے ہی ماخوذ اہل بیت سے، تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے اہل بیت کو چھوڑ دیا؟ قطعاً ہم نے اہل بیت کو نہیں چھوڑا، بلکہ اہل سنت والجماعہ، ہاں اتنا ہمارا اگر آپ کے نزدیک قصور ہے تو قصور سمجھ لیں کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی دامن تھامے ہوئے ہیں اور اہل بیت کا بھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے خلفائے راشدین کا دامن کیوں تھامے ہوئے ہیں؟ اولاً ان کا کیونکہ ہمارے پاس ہی روایات موجود ہیں، سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرا طریقہ اور میرے خلفائے راشدین کا طریقہ۔ تو اہل بیت کو قطعاً نہیں چھوڑا، انہی ہم ثقلین کو تھامے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ یہی ہماری نجات ہوگی اسی بات پر کہ ہم نے ثقلین کو تھامے رکھا، کتاب اللہ، ہم نے کتاب اللہ کا بھی حق ادا کیا اور ہم نے اہل بیت کا بھی حق ادا کیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خطبہ ہے نہج البلاغہ میں کیا ہے؟ وَعْلَمُوا، جان لو، أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ حُجَّةٌ، کسی ایک پر بھی قرآن کے بعد کوئی اور دلیل نہیں ہے، قرآن آ گیا تو بس قرآن ہی قرآن ہے۔ تو ہم اہل بیت کے اس فرمان کے بالکل مطابق چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور پھر یہ جو میں نے قابل غور نقطہ آپ کے سامنے ذکر کیا، آپ ضرور وہ ویڈیوز دیکھیں جس کے اندر ہم نے اہل بیت کی تعیین کی ہے۔ یعنی ازواج مطہرات تو اہل بیت کے اولین فرد ہیں، قرآن پاک نے اہل بیت میں ازواج مطہرات کو شامل کیا،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے 5 عظیم الشان شخصیات کو شامل کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ 5 تن پاک، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اہل بیت کے اندر تو ازواج مطہرات اولین افراد ہیں اہل بیت کے، تو کس نے کہا ہے کہ ہم نے اہل بیت کا دامن چھوڑا ہوا ہے؟ یہ غلط فہمی ہوئی ہے، اور یہ حدیث الثقلین کی تھوڑی سی وضاحت میں ضروری سمجھتا تھا، کیونکہ جو ہمارا پچھلا ٹاپک تھا وہ حدیث الثقلین کے ساتھ جڑا ہوا تھا، تو میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔